الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا؟ لم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا؟ لم ترا نہیں دیکھا، کیا ان اللہ کے بے شک اللہ یولی جو داخل کرتا ہے اللیل رات کو فی النہار دن میں، نہار دوپہر کو، دن کو روشن دن کو نہار کہتے ہیں، نہار منہ جیسے کہتے ہیں۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ اور وہی داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل رات میں، وَسَخَّرَ اور اسی نے کام میں لگا دیا شمسا سورج کو، والقمر اور چاند کو، کلن ہر ایک یجری چل رہا ہے، یجری چل رہا ہے، الی اجل مسمی ایک مقرر وقت تک، وَأَنَّ اور یہ کہ بے شک اللہ اللہ بما ساتھ اس کے جو تعملون خبیر تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ ذالکا یہ بے انا بس سبب اس کے کہ بے شک، بے انا کہ بے شک اللہ اللہ هو الحق وہی حق ہے، وَأَنَّ اور یہ کہ بے شک ما یدعون جن کو وہ پکارتے ہیں، ما یدعون وہ پکارتے ہیں جن کو، من دونہ اس کے سوا، اللہ کے سوا، الباطل و باطل ہیں، اللہ کے سوا جس کو بھی پکارتے ہیں غیر اللہ سب باطل ہیں۔ وَأَنَّ اور یہ کہ بلا شبہ اللہ اللہ هو العلی وہی خوب بلند ہے، علی بہت بلند ہے، خوب بلند ہے، الکبیر بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک کشتی چلتی ہے سمندر میں اللہ کے فضل کے ساتھ تاکہ وہ دکھائے تمہیں اپنی کچھ نشانیاں، بے شک اس میں البتہ نشانی ہیں واسطے ہر بہت صابر شاکر کے، صبارن شکور بہت صابر شاکر کے۔ وائزہ اور جب ڈھانپ لیتی ہیں انہیں کوئی بڑی موج صاحبانوں کی ماند تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین پکار کو، پھر جب وہ نجات دے دیتا ہے ان کو خشکی کی طرف تو کوئی ہی ان میں سے عہد پر قائم رہنے والا ہوتا ہے اور نہیں انکار کرتا ہماری آیتوں کا مگر ہر بہت عہد توڑنے والا اور بڑا ناشکرا۔ اے لوگو تم تقوی اختیار کرو اپنے رب کا اور تم ڈرو اس دن سے کہ نہیں کام آئے گا کوئی باپ اپنی اولاد کے اور نہ ہی کوئی اولاد کام آنے والی ہوگی اپنے باپ کے کچھ بھی، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے پس نہ ہرگز دھوکے میں ڈال دے تمہیں دنیا کی یہ زندگی اور نہ ہرگز دھوکے میں ڈالیں تمہیں اللہ کی بابت بہت بڑا دغا باز شیطان۔ بے شک اللہ اسی کے پاس ہے علم قیامت کا اور وہی نازل کرتا ہے بارش اور وہی یقینی طور پر جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ماؤں کے پیٹوں میں ہے اور نہیں جانتا کوئی نفس کہ کیا وہ کرے گا کل اور نہیں جانتا کوئی نفس کہ کس زمین میں وہ مرے گا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا خوب خبردار ہے۔
کیا لم ترا نہیں آپ نے دیکھا انا بے شک الفلکا کشتی فلکا کشتی تاجری چلتی ہے فی البحر سمندر میں بنعمت اللہ اللہ کے فضل سے اللہ کی نعمت کے ساتھ اللہ کے فضل کے ساتھ لیوریاکم تاکہ وہ دکھائے تمہیں من آیاتی ہی اپنی کچھ نشانیاں انا بے شک فی ذالک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لآیاتن البتہ نشانیاں ہیں اس میں لکل واسطے ہر صبار شکور بہت صابر بہت شاکر کے وَإِذَا اور جب غشیہم ڈھانپ لیتی ہیں انہیں موج ان کو بڑی موج سائبانوں کی مانند کا زولالی سائبانوں کی مانند پہاڑوں کی مانند بڑی بڑی موجیں سائبانوں کی مانند دعو اللہ تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو مخلصین خالص کرتے ہوئے صرف اللہ کو پکارتے ہیں خالص کر کے لہو الدین اس کے لیے دین کو اس کے دین کو پکار کو فلما پھر جب نجاہم وہ نجات دیتا ہے ان کو نجاہم نجات دے دیتا ہے ان کو نجات ہم انہیں یعنی نجاہم وہ نجات دیتا ہے ان کے البر خشکی کی طرف منہم تو کوئی ہی ان میں مقتصد عہد پر رہنے والا ہوتا ہے عہد پر باقی قائم رہنے والا ہوتا ہے وما اور نہیں یا جہاد و انکار کرتا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کا الا کل ختار کفور مگر ہر بہت عہد توڑنے والا اور بڑا نہ شکرہ کفور بڑا نہ شکرہ ختارین عہد توڑنے والا بہت عہد توڑنے والا رب کو کہہ کے پھر جانے والا ختارین بہت عہد توڑنے والا یا ایھا الناس اے لوگو اے انسانوں اتقو ڈر جاؤ تم تقوی اختیار کرو ربکم اپنے رب کا اپنے رب سے ڈر جاؤ وخشو اور تم ڈرو یومن اس دن سے لا یجزی کے نہیں کام آئے گا والد کوئی باپ ولدہ اپنی اولاد کے ولا مولود اور نہ ہی کوئی اولاد ہوا جازن کام آنے والی ہوگی والدہ شیئا اپنے باپ کے کچھ بھی انا بے شک وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے حق ہے فلا تغرنکم پس نہ ہرگز دھوکے میں ڈال دے تمہیں الحیات الدنیا دنیا کی یہ زندگی اس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے والا یغرنکم اور نہ ہرگز دھوکے میں ڈالے تمہیں باللہ اللہ کے بارے میں الغرور بہت بڑا دغا باز شیطان الغرور دغا باز شیطان دھوکے میں نہ ڈالنے بہت بڑا دھوکے دار الغرور انا بے شک اللہ عندہ اسی کے پاس ہے علم الساعہ قیامت کے علم قیامت کا علم کس کے پاس ہے اللہ ہی کے پاس ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث اور وہی نازل کرتا ہے الغیث بارش الغیث بارش وَيَعْلَمُ اور وہی پکا جانتا ہے اور وہی یقینی طور پر جانتا ہے وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے ما فی الارحام میں جو کچھ رحموں میں ہے جی پیٹوں میں پیٹ کے اندر رحم میں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي اور نہیں جانتا اور وَمَا تَدْرِي اور نہیں جانتا نفس کوئی نفس کوئی انسان کوئی جان ماذا کہ کیا تکسب وہ کرے گا غدا کل جی آنے والے کل میں وہ کیا عمل کرے گا کوئی نہیں جانتا وَمَا تَدْرِي اور نہیں جانتا نفس کوئی انسان کوئی جان بھی ای ارض تموت کہ کس زمین میں کس شہر میں کس مقام پر اسے موت آنی ہے وہ مرے گا کس جگہ مرے گا نہیں جانتا کوئی بھی شخص ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے خوب خبردار ہے انا بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے خبیر خوب خبردار ہے
21वें سپارے میں سورۃ لقمان کی تلاوت ترجمہ کیا گیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ انسان ہے، بڑی غلطیاں رہ جاتی ہیں، انسان ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ توفیق زیادہ عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قبول و منظور فرمائے۔ یہ چینلوں پر پیش کیا جاتا ہے ترجمہ اور تلاوت، اس کو آگے تک پھیلائیں، چینل سبسکرائب بھی کیا کریں۔ جزاکم اللہ احسن و احسن الجزا، اللہ تعالیٰ اجر جزیل عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے، اور غلطیاں کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، اور صرف خاص اپنے آپ کو پکارنے میں، خشکی میں ہوں یا تری میں ہوں، سمندروں میں ہوں، نہروں میں ہوں، روشنیوں میں ہوں، بڑے بڑے شہروں میں ہوں، دیہاتوں میں ہوں، گھروں میں ہوں، پہاڑوں پہ ہوں، کہیں ہوں، صرف اپنی ہی ذات کو پکارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور غیر اللہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باپ دادوں کے پیچھے چلنے سے بچائیں۔ پیچھے چلنا ہے تو صرف نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے سے جی، اور درمیانی چال چلنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں بتائیں، یہ سورۃ لقمان ہے۔ اس سورۃ لقمان میں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو قائم رہ نماز پر اور نیکی کا حکم کر ہے جی، اور برائی سے روک۔ کس کو روک؟ دوسروں کو، اور خود کو نہیں۔ تو قائم کر نماز اور حکم کر نیکی کا، یعنی اپنے آپ کو حکم کر، عمل کر، یعنی کہ، اور دوسروں کو بھی کیا ہے، اور تو روک برے کاموں سے۔ دوسروں کو کہہ ہی سکتے ہیں نا جی، جہاں تک اختیار ہے، تھوڑی بہت سختی، مگر کیا فرمایا؟ نیکی کا حکم کر اور درمیانی چال چل، تو پست رکھ اپنی آواز کو جی، اپنی چال کو زندگی میں درمیانہ رکھ، بہت زیادہ کچھ نہیں کرنا، درمیانی وقت ماشیے کا اپنی چال میں درمیانہ رکھ۔ اب یہ چال میں مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی واک کرنا ہے تو ایسا ایسا چلنا، نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا تیز چلتے تھے، نوجوانوں کی طرح قدم اٹھا کے چلتے تھے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہاں پہ کیا فرمایا کہ اپنی زندگی کے امور میں، بات کرنے میں، کام کرنے میں، نکاح، شادی، بیاہ جی، روزی کمانا، زندگی رات و دن میں یہ درمیانہ روی اختیار کرنی، کھانا پینا، یہ پہننا، یہ سونا، یہ جاگنا، درمیانہ روی، سبحان اللہ، اور آواز سبحان اللہ۔ یہ سورۃ لقمان کی خاص باتیں، خاص صفتیں ہیں سورت کے اندر جو بتائی گئی ہیں، جیسے سورۃ حجرات میں بہت سی باتیں، اہم باتیں، اخلاقی باتیں جی، کور ویلیوز جسے کہا جاتا ہے، وہ دی گئی ہیں۔ یہاں پہ یہی بتایا گیا ہے جی کہ زندگی پوری کرنی ہے درمیانہ روی اختیار کرتے ہوئے، اور آواز درمیانی رکھنی ہے، پست رکھنی ہے، گدھے کی طرح نہیں، کہوں نہیں کرنا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ گدھے کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے برا قرار دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ زمین و آسمان، یہ بار بار دہرایا جاتا ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے فائدوں میں لگایا ہوا ہے جی۔ کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس صورت میں آگے جا کے کیا فرما رہے ہیں جی؟ اپنا چہرہ جھکا دو اللہ کی طرف اور نیکوکار بھی بن جاؤ۔ بس یہ نہیں کہ ہم مومن ہو گئے اور کرنا کچھ نہیں۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ اگر پکے سچے مضبوط مومن بننا ہے تو چہرہ جھکانے کے ساتھ نیکی بھی کرو، محسن ہے جی۔ اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے، اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی رضا کے لیے نیکی کرنا، یہ ہے محسن۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ دین میں پختگی آ جائے گی، تو یہ مضبوط کڑا تھام لیا، یہ فرمایا گیا۔ محاورتاً بتایا کڑا کیا ہے؟ ہاتھ میں نظر تو نہیں آتا، یعنی یہ تعلق گہرا ہو جاتا ہے رب کے ساتھ، دین اسلام کے پر پکا جم جانا ہے جی، اور شرک نہ کرنا، یہ پیچھے بتایا گیا نا۔ یعنی اگر کوئی اپنا بھی کہہ دے کہ بھائی تم شرک کر لو، یہ قبروں کے نیچے ہے جی، قبروں کے نیچے نہیں، جو زمین کے نیچے مٹی میں پڑے ہیں، پکارو ان کو، ان کے پاس چلیے جی۔ استغفر اللہ۔ یہ کرنی بننی والے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے جی، کوئی غیب نہیں جانتا۔ استغفر اللہ۔ وہ کہتے جاننے علی، استغفر اللہ۔ یہ سب غیر اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب غیر اللہ ہے۔ ایک اللہ سے ہونے کی امید پیدا ہو جانا، تمنا رکھنا، دل اس پہ اطمینان میں رہے
جی اوپر سے تو کہہ دینا نہیں اندر دل یہ کرے نہیں جی بابے سب کچھ کر سکتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو یہ ہے شرک سے بچنا۔ تو شرک کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا۔ لقمان فرما رہے ہیں، کیا فرمایا جی؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں کہ جی بھائی اب تو ہم شرک کر نہیں سکتے، ہم تو بڑے پکے مسلمان ہو گئے جی، اور ستے رہنا اور نماز چھوڑ دینا اور کفر کرنا اور کفر تولنا جی، حقیر جاننا، دین اسلام کو کچھ نہ سمجھنا، پکے مسلمان ہیں، دین اسلام کچھ نہیں پتا جی، تو شرک ہو جاتا ہے۔ یہ فرمایا کہ رات کی تاریکی میں کالے پہاڑ کے اندر جیسے ہوتا ہے نا، ایسے چھپ کر کے۔ تو شرک سے بچنے کی دعا بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ کیا ہے دعا؟ شرک سے بچنے کے لیے، توحید خالص کرنے کے لیے جی کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، کہ جو ہمیں نہیں عقل، ہم نہیں فہم، نہیں سمجھ، پھر بھی کہیں شرک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ پھر والدین کے لیے دعائیں ہیں، اور فرمایا گیا کہ نصیحت کی گئی ہے تمام انسانوں کو جو والدین سے پیدا ہوئے ہیں، سوائے حضرت آدم کے ہر کوئی والدین سے پیدا ہوا۔ تو یہ فرمایا گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ بھائی 2 سال بچے کو دودھ پلانا جی، اب ڈبے کا پلا رہے ہیں جی، ماں کا پلانا، تو یہ نیکیاں ہیں، احسان ہیں، اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ جس نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہوگی۔ تو یہ فرمایا گیا، یہ بھی بتایا گیا 2 سال میں دودھ چھڑا دینا ہوتا ہے، پھر دانت نکل آتے ہیں بچوں کے جی۔ انشکر لی والدیک، اور تو شکر کر میرا اور اپنے والدین کا۔ انشکر لی والدیک الی المصیر، پھر لوٹ کے کدھر جانا ہے؟ مار کے کس طرف جانا ہے پھر کوئی نہیں پتا جی، یہ جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الی المصیر، پھر لوٹ کر میری طرف ہی تمہیں آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اتنے پیارے اور اتنے والدین اور اتنے باپ دادے اور یہ سارے کیا فرمایا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ ان کا بھی تو نے کہنا اگر وہ میرے ساتھ کسی کو شریک ملائیں، میرے بارے میں شرک کرنے کا کہیں تو پھر بچنا ہے، اور معروف کاموں میں اور اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں، آخرت میں تو کوئی کچھ نہیں کسی کے لیے کر سکے گا نا، تو پھر دنیا معروف ہے، یہ دنیا ہی ایک بتائی گئی ہے، تو اس میں ہی دنیا میں پھر دنیا بتایا گیا نا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو اتباع کر اس شخص کے رستے کی جو رجوع کرتا ہے، چلنا کس طرف ہے اور اتباع پیروی کس کی کرنی؟ اس شخص کے رستے کی۔ سبیل من اناب الیہ، یہ بڑی سمجھ کی باتیں ہیں، بتایا گیا واتبع، اور تو اتباع کر سبیل من اناب الیہ، اس شخص کے رستے کی جی۔ اب سلفی کیا ہے؟ وہ صحابہ کے رستے کی، وہ نبیوں کے رستے کی، وہ شہداء کے رستے کی جی، علماء جی، صالحین جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف رابطہ کرتے ہیں، اللہ والے شمار ہوتے ہیں۔ واتبع سبیل من اناب الیہ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تعالیٰ نے سب کھول کے رکھ دینا، بتا دینا کہ تم کیا عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ بڑی موٹی موٹی باتیں، اس میں بڑی تفصیل ہے، یہ بہت اہم صورت ہے۔ 21ویں سپارے کی 31 نمبر صورت ہے یہ لقمان، صورت لقمان ہے جی۔ اس میں 4 تو رکوع ہیں، 4 رکوع اور 34 آیات ہیں، تو مکی صورت ہے۔ اب آپ دیکھ لیں جی، مکہ منورہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مکہ سے بہتر فضیلت میں شہر کوئی نہیں ہے جی، اول درجے کا شہر پوری کائنات میں، دنیا میں، تو مکہ شریف میں صورت لقمان، اور اس میں حضرت لقمان بہت بڑے عقل مند دانشور ہیں جی، دانشور تھنک ٹینک تھے، تھنک ٹینک، تو ان کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، اور ان کی کیا بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے کہ بھائی تو شکر کر اللہ کا، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، بھائی شرک نہیں کرنا،
ہیں جی، شرک نہیں کرنا، اور صرف اللہ ہی کا شکر کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو نہیں ملانا. یہ باتیں بڑی بنیادی اس میں کی گئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور پھر ایک اور بات پیچھے شروع میں فرمائی گئی ہے اور یہ بتائی گئی ہے. تو قرآن پاک کی تو فضیلت بیان کی گئی ہے کہ بھئی یہ آیتیں ہیں، بہت بڑی حکمت کی کتاب ہے، راہ ہدایت ہے، رحمت ہے جی، یہ نیکی والوں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر بھی پکا یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ ہدایت پر ہیں. اور کیا بتایا گیا؟ ہاں جی، فضول کاموں میں نہیں پڑنا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. ہیں جی، یہ 6 نمبر کی آیت ہے سورۃ لقمان کی، یہ بہت زبردست ہے. آج گمراہ ہو رہے ہیں لوگ، ہیں جی. وَمِنَ النَّاسِ، اور وہ لوگ، بعض لوگ وہ ہیں جو خریدتے ہیں غافل کرنے والی باتیں، فضول چیزیں نہیں خریدنی، اور جس چیز کا فائدہ نہ ہو الٹا نقصان ہو، غفلت میں انسان میں پڑ جائے. اللہ والحدیث سے غافل کرنے والی، نماز چھوڑنے والی، ہیں جی، زکوٰۃ نہ دینے والی، حج نہ کرنے والی، ہیں جی، نیکی نہ کرنے والی جو باتیں ہیں. باتیں کیا مطلب؟ وہ کام بھی اس میں ہے جی، سوئے رہنا، غفلت میں رہنا اور خرید لینا ایسے کمبل، بسترے اور ایسی کتابیں اور ایسی چیزیں اور ایسی میڈیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بعض ایسے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ گمراہ کریں اللہ کی راہ سے. اب آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو بھی گمراہ کرتے ہیں جی، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور سمجھتے ہیں کہ بڑے دانشور ہیں اور بڑا پچا رہے ہیں جی، بڑی تبلیغ ہو رہی ہے، اور خود غافل ہیں، اور نماز چھوڑ کے، اور غسل نہیں کرنا، اور نہانا نہیں، وضو نہیں کرنا، پاکی صاف، یہ صفائی، ہیں جی، ناخن نہیں کاٹتے، داڑیاں نہیں چھوڑتے لمبیاں. بھئی یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں نا، بڑا بڑا کچھ خریدتے ہیں، داڑھی نہیں رکھ سکتے تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت بنے ہوئے ہیں. تو اللہ کے احکام کو ماننے والا ہی خوبصورت ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور ان کو وہ کیا بناتے ہیں؟ وہ مذاق بناتے ہیں جی، بغیر علم. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ بناتے ہیں اللہ کی راہ کو مذاق کی چیزیں، مذاق بناتے ہیں. وہی بڑا مسیح تڑ ہے جی، ان اور کوئی کام ہی نہیں ہے جی، یہ چیزیں تو یہ مذاق کی طرح، یعنی ان چیزوں کو وہ مذاق کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، کھیل تماشے کے لیے یہ خریدتے ہیں. ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بڑا ذلیل کرنے والا عذاب ہے. دنیا میں ہم دیکھ نہیں رہے، بڑا میڈیا ان کے پاس، بڑا بڑا کچھ ہے، بڑی بڑی یہ جماعتیں، بڑے بڑے یہ لوگ ہیں، اور بڑا پیسہ، بڑا بڑا کچھ ہے، اور خرید رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ لگے ہوئے ہیں دن رات. استغفر اللہ. یہ کالی، یہ ہری، یہ پگڑیوں والے، یہ دوسرے، یہ کتھائی رنگ، یہ فلانا. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، یہ ہمارے بھائی ہیں بڑے پیارے. تو مگر وہ کیا، وہ میڈیا پہ لگے ہیں جی، حق کا نہیں پتہ، رب کے ساتھ، اور یہ 11ویں شریف، اور یہ فلانا ہے جی، بڑے ڈونگ مزین کر کے یہ سمجھ لینا کہ نماز پڑھ لی، اب مرضی 11ویں میں منائی جائے. اور یہ میڈیا کے اوپر فلانا اور ایسی باتیں. کوئی برنی کرنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ خالص دین کو، اللہ کو توحید خالص اس طرف لانا ہے جی، کسی بھی ذریعے سے، بڑوں کے ذریعے سے، قبروں کے ذریعے سے، یہ پیروں کے ذریعے سے، یہ زندوں کے ذریعے سے. یہ شرک کا بہت بڑا پرچار کیا گیا. بھائی شرک نہیں کرنا، اپنے دل کو ساتھ ملائیں بھی شرک میں آ جاتا ہے جی، گمراہی میں پڑ جانا، غفلت میں پڑ جانا. بھئی اللہ والے بننا ہے اور کسی والے نہیں بننا. یہ ساری باتیں اس میں بتائی گئی ہیں، یہ سمجھائی گئی ہیں، یہ ساری چیزیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، کیا فرمایا؟ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین. یہ بڑی سمجھ کی بات ہے جی. کیا فرمایا؟ فارونی، تم مجھے دکھاؤ کیا وہ ہے جو انہوں نے کام کیا ہے، جو یہ بڑے بنے ہوئے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، یہ پیر ہیں، یہ فقیر ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ سارے، یہ غیر اللہ کے علاوہ جو بڑے سب بنے ہوئے ہیں. نیک صالحین کو اللہ تعالیٰ، اللہ کے ولی ہیں، نیک ہیں، دوست، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں فرماتا ہے جی. جو نماز نہیں پڑھتے، وضو نہیں کرتے، پاکی صفافی اور یہ چیزیں احکام کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور بڑے بنے ہوئے ہیں.
تو کیا فرمایا؟ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین، تو تم مجھے دکھاؤ کیا ہے وہ جو پیدا کیا ان معبودوں نے، ہیں جی، یہ بڑے مقربین سمجھے جاتے ہیں، یہ اوندے منہ پڑے ہیں، زمین کے اندر کچھ نہیں بچا باقی پیچھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ کوئی بڑی چیز کوئی چھوٹی چیز اللہ پاک نے چھوڑی ہی نہیں، سب کچھ اس میں بتا دیا گیا۔ یہ سورۃ لقمان بہت اہم سورت ہے، 21ویں سپارے کے اندر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ قل الحمدللہ، بھئی تم تعریف اللہ ہی کے نہیں ہیں، کہو الحمدللہ، قل الحمدللہ، قل الحمدللہ۔ یہ میسیج ہے سورۃ لقمان کا، کیا؟ قل الحمدللہ، قل الحمدللہ، ہیں جی 25ویں آیت کے یہ پہلا حصہ، قل الحمدللہ، بھی تم کہو اللہ الحمدللہ کہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ترجمہ خالی ہم نے اردو نکالنے کے نہیں ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ بھی کیا کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الحمدللہ کہو، ہیں جی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اور کچھ کرنے کی اس دنیا میں ہم دھوکے میں نہ پڑ جائیں۔ پھر آگے جا کے کیا فرمایا؟ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ یہ دنیا کی زندگی یہ پرکشش ہے جی، یہ رنگینیاں، یہ دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ اور کیا؟ اور یہ شیطان، یہ بڑا دغا باز، یہ دغا دے رہا ہے کہ بڑا کچھ ہے دنیا میں، ہیں جی سوتے رہو، ہیں جی یہ کرتے رہو، یہ نہ کرو، ایسا کرو، ویسا نہ کرو۔ یہ شیطانی جو ہمیں پسند ہے، شیطانی چالیں، تو یہ دھوکے ہیں، یہ غفلت ہے۔ فرمایا فلا تغرنکم، پس نہ ہرگز دھوکے میں ڈال دے تمہیں الحیات الدنیا، یہ دنیا میں تم دیکھ رہے ہو نا یہ رنگینیاں، یہ مزین، یہ کیک، یہ فروٹ، یہ بڑے، یہ چیزیں نعمتیں اللہ کی، مگر کہاں استعمال ہو رہی ہیں؟ یہ پھول، یہ گلے آب و تاب، ہیں جی گلاب، ہیں جی یہ قبروں پہ چل رہے ہیں جی، یہ کہاں جا رہی ہیں؟ کرسمس، ہیں جی یہ سالگرہیں اور یہ چیزیں، یہ دنیا کی زندگی میں کیا ہے جی، ہیں یہ کس نے بنائی ہیں؟ یہ بنائی پھول کس نے پیدا کیے؟ اور کہاں شرک میں جا رہے ہیں جی، اور غفلت میں، اور ایسی چیزوں میں، اور یہ کیک، بھئی لاکھوں کیک کھاؤ، کیک پیسٹری کھاؤ، ہیں جی ہر چیز کھاؤ، گوشت کھاؤ، سب کچھ کھاؤ، تو اللہ کی نعمت سمجھ کے اللہ کا شکر کرو، اور غلط طریقہ اختیار کرنا، ان کی مشابہت اختیار کرنا، ہیں جی، تو یہ چیزیں تو کیا فرمایا یہ دھوکے ہیں سارے، پھر شکر نہیں کرتے، ہیں جی وہ کیک اس کے منہ میں، وہ اس کے منہ میں، تو انداز کیا ہے؟ بھئی یہود و نصارہ کا طریقہ اختیار نہیں کرنا، بچنا ہے۔ یہ سارا کچھ سمجھایا گیا، یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، بھئی ہم سمجھیں کہ ہم بڑے پیچھے رہ گئے، اوئے ہوئے وہ یہ ویسٹ والے، یہ مغربی لوگ، یہ یہود و نصارہ، بھئی ان کے طریقوں میں کامیابی تلاش کرنے والے، یہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ یہ سب شیطان کی چالیں ہیں اور ہم نہیں سمجھ رہے۔ پھر اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم باتیں کی ہیں کہ اللہ کے پاس ہے بھائی قیامت کب آنی کوئی نہیں جانتا، ہیں جی، اور بارش وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ کہ بارش کب برسنی ہے۔ اب میڈیا، ذرائع اور یہ چیزیں اور سائنس اور یہ سب چیزیں تو آ گئی ہیں، لیکن کمی کوتاہی رہ سکتی پھر بھی، کیونکہ انسانی چیزوں میں کمی کوتاہی، غلطی کا امکان پایا جاتا ہے، جبکہ اللہ کی وحی میں، یہ وحی قرآن ہے، قرآن اس میں فرمایا گیا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ اس کا علم کس کے پاس ہے بارش کے برسانے کا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا کہ کوئی کل کیا کام کرے گا، ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، اور یہ اولادوں کا پیدا ہونا ہے جی، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کیا ہے نہیں ہے، یہ بتایا گیا ہے سارا کچھ، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، سب سے پہلے وہی جانتا ہے۔ اگر بعد میں کسی کو پتہ بھی چل جاتا تو پہلے کون جانتا ہے، اور صحیح کون جانتا ہے؟ تو اس پہ پکا یقین رکھنا ہے، یہ نہیں کہ بھی الٹرا کرا لو، الٹرا ساؤنڈ ہے جی، تو الٹرا ساؤنڈ سے پہلے سوتے تھے، تو ڈاکٹروں کو پہلے، اس سے پہلے رب کو پتہ ہوا یعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، یہ سہولت کے لیے دیا گیا نا بھائی، سہولت کاری ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ فائدہ دے دیا، سہولت ہے، چلو بھائی اچھا ہے، آگے سے نئی تربیت
تو پتہ لگ جائے چلو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ انتظام کر لیں. تو لیکن یہ سمجھ لینا کہ مجھے بھی پتہ تو جیسے اللہ کو پتہ. استغفر اللہ. یہ یقین رکھنا کہ اللہ ہی کو پہلے، سب سے پہلے اسی کو پتہ ہے جی. وما تدری نفس بأی ارض تموت. بھئی کیا کام کوئی کرے گا نہیں جانتا، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ کہاں موت آنی ہے، وفات کہاں پانی ہے، کس جگہ پر اس دنیا سے رخصت ہونا نہیں کوئی جانتا. اللہ تعالیٰ خوب جاننے، خوب خبردار ہے. یہ بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ مزید سمجھ عطا فرمائے اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول و منظور فرمائے جی. بہت بڑی بڑی صورتیں ہیں، 4 رکوع میں ہی گھنٹہ نکل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ کو سننا اور آگے تک پہنچانا اور سمجھنا، یہ مقصد کیا ہے، یہی مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.